السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں مسائل بتانے والا ہوں جو حادثات میں جن کی موت آتی ہے۔ بعض اس طریقے سے موت آتی ہے کہ آدھا حصہ جسم کا ملتا ہے اور آدھا نہیں ملتا ہے، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے حج کے دوران احرام کے حالت میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، کفن اور دفن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اسی طریقے سے میں قرآن و احادیث کی باتیں اور دنیا کی جو اہم خبریں ہیں اور جو ہمارے علماء کرام اور مدارس سے جو خبریں آتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کرے اور نئے لوگ سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کرے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے بتاتا ہوں۔ اگر کسی میت کا صرف سر یا بدن کا نصف حصہ سے کم حصہ دستیاب ہو تو نہ تو اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اسے ویسے ہی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا۔ اگر میت کا یعنی کسی کا لاش ملا اور جو ہے صرف سر یا بدن کا نصف سے کم حصہ دستیاب یعنی نصف حصہ سے کم دستیاب ہو تو نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ کسی میت کے بدن کا نصف حصہ سے زائد حصہ ملا، یعنی کسی آدمی کا جو ہے وہ اگر سر سے لے کے پیر تک شمار کریں گے، اگر نصف حصہ سے زائد حصہ خاص سر سمیت ہو یا سر کے بغیر ہو، اگر دستیاب ہو تو اس کو باقاعدہ غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دفنایا جائے گا۔ اور اگر نصف حصہ دستیاب ہو تو دیکھا جائے گا اس کے ساتھ سر ہے یا نہیں۔ اگر سر ہے تو اسے غسل دے کر جو ہے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اگر نصف حصہ آپ کو کسی کو ملا، آپ پورے شریر کو شمار کریں، نصف حصہ ملا تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا سر ساتھ میں ہے یا نہیں۔ اگر سر ساتھ میں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، سر ہے یا نہیں۔ اگر سر ہے تو اسے غسل دیا جائے گا اور جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اگر سمندری سفر کے دوران کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور ساحل تک پہنچنے میں اتنی دیر ہو کہ لاش کے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں میت کو حسب دستور غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی، اور اس کے بعد کوئی وزنی چیز باندھ کر میت کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ لاش اوپر نہ تیرے، اور اگر ساحل قریب ہے تو قدر انتظار کیا جائے گا اور خشکی میں لا کر باقاعدہ تدفین کی جائے گی۔ یعنی اگر سفر آپ کر رہے ہیں، سمندر کا سفر، اور اسی دوران کسی کا انتقال ہو جائے تو اب جو ہے اگر ساحل قریب ہے تو آپ انتظار کریں گے اور ساحل میں پہنچ کر اتر کر اور اس کے بعد جو ہے خشکی میں جو ہے اس کو جو ہے کفن دفن جو بھی ہے کیا جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر ساحل دور ہے تو پھر وہی جہاز ہی میں جو ہے اس کو کفن دفن کا سب انتظام کر کے غسل وغیرہ دے کے اور اس کے بعد وہیں پہ جنازے کی نماز پڑھ کے اور سمندر میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کوئی وزنی چیز اوپر میں ڈال دے تاکہ وہ لاش اوپر نہ رہے بلکہ نیچے چلا جائے۔ اگر آگ زنی کے کسی حادثے میں لاش جل کر بالکل کوئلہ ہو گئی تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ یعنی کہیں پہ آگ لگ گئی اچانک یا کسی گھر میں اور کوئی انسان جل کر بالکل کوئلہ کی طرح ہو گیا تو اب نہ تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ اس کو غسل دیا جائے گا، بلکہ جو ہے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اگر کسی میت کی لاش اس حال میں پائی گئی کہ اس کا گوشت پوست سب پارا پارا ہو گیا، چور چور ہو گیا ہے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ موجود ہے تو اس ڈھانچہ کو غسل دینے یا سنت کے مطابق کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر نماز جنازہ پڑھے بغیر کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن دیا جائے گا۔ یعنی کوئی ایسا لاش ملا کہ بالکل
پارا پارا ہو گیا، چور چور ہو گیا ہے، تو نہ تو اس کو غسل دیا جائے گا، نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفنا دیا جائے گا۔ اگر میت کی لاش اس حال میں برآمد ہوئی کہ وہ بالکل پھول چکی تھی اور ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہ تھی، تو اس لاش پر اوپر سے پانی بہا کر غسل دے دیا جائے گا، اور پھر حسب دستور کفن، دفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ یعنی کسی انسان کا لاش ایک دم پھول گیا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں پھول گیا، تو اس کو ہاتھ لگانا نہیں بلکہ اوپر سے پانی وغیرہ ڈال دے، اور ڈالنے کے بعد اس کو کفن دفن دینا ہے، جنازے کی نماز بھی اس کی پڑھی جائے گی، غسل بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس شخص کو حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں عمرہ کے احرام کے حالت میں وفات ہو جائے، تو اس کو بھی عام مردوں کی طرح تجہیز و تکفین کی جائے گی اور خوشبو وغیرہ لگائی جائے گی، اور یہ خوشبو زندہ میں جو ہے، جو حج یا عمرہ میں احرام میں ہے، تو یہ زندہ والوں کے لیے منع ہے کہ خوشبو وغیرہ نہیں استعمال کیا جائے گا، لیکن انتقال کر گیا تو جس طریقے سے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد خوشبو وغیرہ اسی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہے، اگر عمارت منہدم ہونے یا زلزلہ کی وجہ سے کوئی شخص ملبہ میں دب جائے اور کوشش کے باوجود اسے زندہ نہ نکالا جا سکے، تو جب تک یہ گمان غالب ہو کہ اس کی لاش پھولی پھٹی نہ ہوگی، اس کی نماز جنازہ اوپر سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ اچانک گر گئی یا زلزلہ آ گیا، تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ کوئی شخص ملبہ میں دبا ہوا ہے، تو آپ گمان کیجئے، غور و فکر کیجئے، اگر وہ زندہ ہے تو پھر تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اگر پھولی پھٹی نہ ہوگی تو پھر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر پھولی پھٹی ہوگی تو پھر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کسی حادثہ میں مسلم و غیر مسلم سب ہلاک ہو جائے اور جل جانے یا کسی اور وجہ سے ان کے درمیان شناخت ممکن نہ رہے، تاہم مسلمانوں کی اموات زیادہ ہونے کا گمان غالب ہو، تو سب کے جنازے تیار کر کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نیت صرف مسلمانوں پر نماز جنازہ پڑھنے کی جائے گی۔ تو یہ بہت اہم مسائل تھے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے خدمت میں مسائل پیش کرتے رہوں گا، اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔